إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى فاختلف الأحزاب من بينهم محترم حاضرین، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، تمام قسم کی تعریف و توصیف اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں عدم سے وجود بخشا اور اس دنیا میں برپا کر کے آخرت کا وعدہ ہم سے کیا۔ درود کا نزول ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی اپنی قوموں تک ہادی اور رہبر بنا کر بھیجا تھا، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک ایسی شریعت عطا کی جو رات کی تاریکی میں بھی دن کی طرح واضح اور عیا ہے، اور اس شریعت کے سارے احکام، اصول اور ضوابط منہ وعن ہم تک پہنچا بھی دیے گئے۔ برادران محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے اس دنیا کو پیدا کیا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی ہے۔ وہ نشانی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی تمام چیزوں کو مختلف بنایا ہے، ایک دوسرے سے یہ چیزیں الگ ہیں۔ آسمان کو دیکھیں، آسمان زمین سے مختلف ہے۔ یہ زمین اور اس کی بناوٹ، اس کے فائدے اور نقصان یہ پہاڑ سے الگ ہیں۔ تو یہ اختلاف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خلقت میں رکھا ہے، یہ فطری اختلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی ان چیزوں کو پیدا کیا۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے، اس کی آیات میں سے ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنا۔ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، اور اسی طرح یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تم کو اور تمہاری زبانوں کو ایک دوسرے سے مختلف کر دیا، تمہارے رنگوں کو، تمہارے جینے کے طریقوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے کہ اللہ نے تمام چیزوں کو مختلف پیدا کیا۔ برادران محترم، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا جو موضوع ہے وہ یہی ہے، ادب الخلاف، اختلاف جو ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، چاہے وہ اختلاف دین کے اندر ہو، چاہے وہ اختلاف دنیا کے کسی معاملے میں ہو۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مختلف پیدا کیا ہے تو یہ اختلاف ہمارے زندگی کا ایک حصہ ہے جس سے کوئی شخص بچ نہیں سکتا۔ تو کیوں نہ اس اختلاف کو ادب کے ساتھ ادا کیا جائے، کیونکہ شریعت نے ان اختلاف کو صحیح راہ دکھائی ہے۔
جیسے بتا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دنیا اور وما فیہا والی چیزیں پیدا کی سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ ان میں فطری اختلاف ہے۔ ایک اختلاف ایسا ہے جو دین کے اندر ہوتا ہے، اور جہاں تک دین کے اندر اختلاف کی بات ہے یہ یقیناً اس امت کے لیے عذاب ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اختلاف امتی رحمہ، کہ اس امت کے اندر اور اس امت کے بیچ میں دین کے مسئلے میں جو لوگوں میں اختلاف ہوتا ہے یہ رحمت ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اختلاف کو عذاب بتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث کے اندر واضح طور پر اتحاد کی دعوت دی، ہر اس چیز کی طرف ہمیں رہنمائی کر دی جو ہم کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑتی ہے، اور ہر اس چیز سے ہمیں بچنے اور دور رہنے کا حکم دیا گیا جو ہمارے اتحاد کو کاٹ کر اختلاف پیدا کر دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف کے ذکر کے بارے میں فرمایا فاختلف الاحزاب من بینہم، کہ اس سے پہلے جو گروہ تھے، اس سے پہلے جو جماعتیں تھیں، اللہ نے ان کے بیچ میں اختلاف پیدا کیا، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مختلف ہو گئے۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے تھے وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ، کہ میں نہیں چاہتا کہ میں تمہاری مخالفت کروں، تمہارے خلاف کھڑا ہوں اس چیز میں جس سے میں خود تم کو منع کرتا ہوں۔ میں تمہیں منع کرتا ہوں کہ تم غیر اللہ کی عبادت نہ کرو، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قوانین ہیں اس پر عمل کرو، میں اس چیز کا تمہیں حکم دیتا ہوں اور جن چیزوں سے منع کرتا ہوں، تو میں نہیں چاہوں گا کہ جن چیزوں کا میں تم کو حکم دوں ان کو میں کر لاؤں، یا جن چیزوں سے تم کو میں روک دوں ان کو میں خود کروں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطبہ کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے کہا کہ بہت سارے احکام جو اللہ نے ہمیں دیے ہیں ان احکام کو میں نے تم تک پہنچا دیا، اور اس میں اختلاف نہیں کرنا چاہتا۔ تو احزاب کے اندر اختلاف ہونا اور انبیاء کا ان کی امت کے ساتھ اختلاف ہونا، یہ سارے اختلافات اس وقت سے ہیں جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ تو ایک بات ان چیزوں سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو اختلاف ہمارے بیچ میں موجود ہے یہ فطری ہے۔ ایک اختلاف ایسا ہے جو محمود ہے، جو جس اختلاف کی تعریف کی جاتی ہے، ایک اختلاف ایسا ہے جو مذموم ہے جس کو شریعت نے اس کی برائی بیان کی ہے۔ اب دیکھیں کہ جو اختلاف محمود ہے وہ کون سا ہے اور جو اختلاف مذموم ہے وہ کون سا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ اختلاف کی دو ہی قسمیں علماء بیان کرتے ہیں، ایک اختلاف ایسا جو اختلاف انسان کو نیکی کی طرف لے جاتا ہے، ایک اختلاف ایسا جو انسان کو اچھائی کی طرف، اس کے علم میں زیادتی کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک اختلاف ایسا ہے جو انسان کو دوسرے انسان سے دور کر دیتا ہے، بغض و عداوت، کینہ اور اسی طرح اس کے دل میں حسد برپا کر دیتا ہے۔ پہلا اختلاف جسے ہم بدعت الحوار عربی میں کہا جاتا ہے کہ جب دو انسان آپس میں بات کرنے لگتے ہیں، گفتگو کرنے لگتے ہیں، تو عربی میں اسے اختلاف سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر میں کسی مسئلے میں آپ سے گفتگو کرنے لگوں، آپ اس کا مجھے جواب دیں، تو سمجھے یہاں سے اختلاف شروع ہو گیا۔ اگر اس طرح کا اختلاف ہوتا ہے تو اسے شریعت برا نہیں کہتی، جب تک بات چیت کے حد تک معاملہ ہو اسے شریعت محمود کہتی ہے۔ اس کی اگر زندہ مثال آپ دیکھنا چاہیں تو صحابہ اکرام کی سیرتوں میں دیکھیں کہ صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد کتنے ایسے اختلافات ایسے ہوئے جس میں صحابہ واقع ہوئے۔ ایک مثال، حضرت عثمان بن عفان امیر المؤمنین ہیں، حج کے لیے روانہ ہو گئے، جیسے ہی مشاعر منا مزدلفہ میں پہنچے انہوں نے نماز کو مکمل پڑھایا، یہاں پر انہوں نے قصر نہیں کیا، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، جیسے نماز ہوتی ہے ویسے ہی مکمل پڑھایا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھے، انہوں نے ان سے اختلاف کیا اور کہا کہ آپ جو یہ نمازوں کو مکمل کر رہے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرنے آئے تھے آپ نے قصر کیا، نماز کو مختصر کیا اور 2 نمازوں کو ایک ساتھ جوڑ کر ادا کیا۔ تو یہ اختلاف کی شروعات یہاں سے ہوئی۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ جب حضرت عثمان بن عفان نماز پڑھانے لگتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن مسعود ان کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں مقتدی اور نماز کو مکمل کرتے ہیں، نماز میں اختلاف نہیں کرتے۔
یہ اختلاف ایسا ہے جو لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے اور عمل میں یہ اختلاف نہیں روکتا، تو اس اختلاف کو شریعت محمود کہتی ہے۔ دوسرا اختلاف کہ دو لوگوں کے بیچ میں اختلاف ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں، بات کرنا بند کر دیں، بغض و عداوت دل میں پھنس جائے، تو یہ اختلاف مذموم ہے، جس سے شریعت منع کرتی ہے، جس سے شریعت ہمیں روکتی ہے۔ جہاں تک اختلاف کی بات ہے، جیسے میں نے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہمیں حکم دیا ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک امت بنایا، ایک نبی کا ماننے والا بنایا، ایک کتاب ہمارے بیچ میں نازل کی گئی، اور جو قیامت کے دن فیصلہ ہوگا اسی کتاب کی روشنی میں، اور جو سنتیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال ہمارے سامنے رکھے گئے اسی کے اعتبار سے ہمارا فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تم کو ایک امت بنایا ہے، لہذا تم ایک امت بن کر ہی اٹھائے جاؤ گے، اتحاد کی طرف دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم اختلاف آپس میں مت کرو، آپس میں اختلاف مت کرو، اگر تم اختلاف کرو گے تو یہ جو تمہاری وحدت کی طاقت ہے، یہ جو تمہاری اتحاد کی طاقت ہے، یہ طاقت ٹوٹ جائے گی اور دشمن کے سامنے تم کمزور ہو جاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختلاف سے روک دیا، منع کر دیا اور اتحاد کی دعوت دی۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا صحابہ کو حکم دیا کہ وہ اختلاف سے بچیں، وہ اختلاف سے بچتے رہیں، اور ہر وہ معاملہ جو مسلمانوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اتحاد کی دعوت دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا۔ آپ نے مومنین کی مثال بیان کی، ایک مومن کی آپ مثال بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمام مومن کی مثال ایک جسم کے جیسی ہے، آپس میں محبت کرنے میں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الفت کو ادا کرنے میں، ایک دوسرے کا خیال کرنے میں، جیسے کہ ایک مکمل جسم ہوتا ہے۔ اگر جسم کے کسی حصے میں انسان کو تکلیف ہو جائے تو اس تکلیف کو پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد۔ آپ نے کہا کہ ساری امتی ایک جسم کے جیسے ہیں، جیسے ایک جسم اور ایک جان ہر جگہ اکٹھی ہوتی ہے، ہر فیصلے میں ایک ساتھ ہوتے ہیں، مسلمانوں کو بھی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتحاد کا حکم دیا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہر وہ معاملہ یا ہر وہ کام جس کی وجہ سے مسلمانوں کے بیچ میں اختلاف آ سکتا ہے، شریعت نے اس سے منع فرمایا۔ اس کی ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے مل جائیں گی۔ ایک مثال کہ انسان اختلاف کن چیزوں سے شروع کرتا ہے کہ اگر کسی آدمی کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے، کسی شخص کے اندر بدگمانی پیدا ہو جائے، کسی شخص سے وہ بدگمان ہو جائے، تو وہ انسان یقیناً اس آدمی کے ہر معاملے کو اس انداز سے دیکھے گا گویا وہ آدمی غلط ہے، اس کا معاملہ غلط ہے۔ تو شریعت نے کیا کہا؟ بدگمانی سے مسلمانوں کو روک دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظنوا بالمؤمنین خیرا، جتنے بھی مؤمنین، جتنے بھی مسلمان تمہارے ارد گرد ہیں، جن کو تم جانتے ہو، ان کے معاملے میں ہمیشہ تم اچھا سوچا کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدگمانی سے منع کرتے ہوئے کہا، آپ نے فرمایا ایاکم والظن فانہ اکذب الحدیث، تم بدگمانی سے بچو کیونکہ یہ سب سے جھوٹی بات ہے۔ ایک شخص موجود ہے، آپ اس کی حقیقت کے بارے میں نہیں جانتے کہ اس کا معاملہ کیا ہے، لیکن آپ بدگمانی کا شکار ہو جاتے ہیں اور آپ سوچتے ہیں کہ وہ آدمی غلط ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس سے بڑھ کر جھوٹی بات اور کوئی نہیں ہے کہ کسی شخص کے معاملے کو آپ جانتے نہیں کہ اس کا معاملہ سچا ہے یا جھوٹا، لیکن آپ اسے برا سمجھنے لگتے ہیں۔ بلکہ شریعت نے تو بدگمانی کے بارے میں اتنے واضح احکام بتا دیے کہ اگر کسی آدمی کو آپ مرتکب کبیرہ ہو، اگر کوئی بڑا گناہ کرتے ہوئے بھی اسے دیکھ لے، تب بھی ہماری شریعت حکم دیتی ہے کہ اس کے بارے میں بدگمانی سے بچا جائے۔ اگر کسی شخص کو آپ نے سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا، کسی شخص کو نماز چھوڑتے ہوئے دیکھ لیا، تو آپ کا یہ مسئلہ ہے کہ آپ اسے نصیحت کریں اور بدگمانی سے بچیں۔ اگر آپ اس کے مسئلے میں بدگمانی کریں گے تو آپ گناہ کا شکار ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی صحابہ کی کیسے تربیت کی۔ بدگمانی کتنی بری چیز ہے، اور یہی وہ بدگمانی ہے جو اختلاف کی وجہ بنتی ہے۔ واقعہ مشہور ہے، قصہ مشہور ہے۔ ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کر کہتی ہے اصبت حدن، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے حد کو کرنے والا کام کیا، یعنی ایسا گناہ کر لیا جس کی وجہ سے مجھ پر حد ہو سکتی ہے۔ اس عورت نے زنا کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے معاملے کی، اس کے مسئلے میں ساری چیزیں دریافت کی اور کہا کہ جاؤ۔ وہ عورت حاملہ تھی، آپ نے کہا کہ جاؤ، جب تمہیں اولاد ہو جائے، جب تم بچہ لے آؤ تب واپس آنا۔ لہذا وہ عورت جاتی ہے، اور جب اس بچے کی ولادت ہوتی ہے تو وہ عورت اس بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے۔
اور کہتی ہے اے اللہ کے نبی اب تو یہ اولاد ہو گئی، اب آپ مجھے پاک کر دیجئے، اس گناہ سے مجھے آزاد کر دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی طرف دیکھتے ہیں اور بچہ دودھ پینے والا ہوتا ہے، آپ پھر کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ، جب یہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دے تب واپس آنا۔ وہ عورت واپس چلی جاتی ہے۔ پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ بچہ دودھ پینا چھوڑ دیتا ہے، اس وقت بچے کو لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ لیجیے اب میں تیار ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو حکم دیتے ہیں کہ اس عورت کو لیا جائے، اس سے اس کے بچے کو الگ کر کے اس عورت کو رجم کر دیا جائے۔ لہذا صحابہ کرام اس عورت کو لیتے ہیں اور لیا کر پتھر سے مار مار کے رجم کر دیتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں۔ اس عورت کے لہو لہان جسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لایا جاتا ہے۔ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی کیا آپ اس عورت کی جنازے نمازہ پڑھائیں گے؟ کیا آپ اس کی نماز ادا کریں گے؟ آپ جانتے ہیں کہ اس نے زنا کیا، ابھی اس کو قتل کیا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ جبکہ اس عورت نے گناہ عظیم کیا، مرتکب کبیرہ تھی، ارتکاب کبیرہ کیا، لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ 70 بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَكَفَتْهُمْ أَوْ لَوَسَعَتْهُمْ۔ کہتے ہیں کہ عمر کیا تم اس عورت کے بارے میں ایسی بات کہتے ہو؟ یقیناً اس عورت نے ایسی توبہ کی، اگر مدینہ کے 70 لوگوں پر بھی اس کی توبہ بانٹ دی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائیں۔ اگر انہوں نے کچھ بھی نیکیاں نہ کی ہو، اس کی توبہ ان کے سر ڈال دی جائے تو سب کے گناہوں کا کفارہ اور جنت میں دخول کا سبب بن جائے گا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اس قصے کو ذکر کرنے کے بعد کہا کہ اگرچہ مسلمان کسی آدمی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے، کسی کو برا کام کرتے ہوئے دیکھ لے، لیکن ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم بدگمانی میں مبتلا نہ ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بدگمانی جو اختلاف کی ایک وجہ بن سکتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی ہمیں منع فرمایا۔ برادران محترم، اب جیسے میں نے بتایا کہ اختلاف کا ہونا یہ ہماری فطری چیزوں میں سے ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے صاف فرمایا کہ اختلاف کا ہونا ہمارے بیچ میں ایک ضروری اور واجبی چیز ہے۔ اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ہم ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ہمارا سوچنے کا طریقہ اور آپ کے سوچنے کا طریقہ، ہمارے جینے کا طریقہ اور ایک دوسرے آدمی کے جینے کا طریقہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ لہذا اختلاف کا ہونا یہ ضروری چیز ہے، یہ فطری چیز ہے۔ لیکن اختلاف کے کچھ خاص وجوہات ہیں، کچھ اسباب ہیں۔ ان اسباب کی بنیاد پر ہی اختلاف ہوتا ہے۔ وہ اسباب کیا کیا ہیں؟ اختلاف کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ ہر آدمی کے پاس جو ترازو ہے وہ ایک دوسرے سے الگ ہے۔ کون سا ترازو؟ نیکی کو تولنے کا ترازو، برائی کو تولنے کا ترازو۔ ایک آدمی جسے صحیح سمجھتا ہے دوسرا آدمی اسے غلط سمجھتا ہے، اور بسا اوقات کسی کام کو آپ اچھا سمجھتے ہیں جبکہ دوسرا آدمی اس کو غلط سمجھتا ہے۔ یہ جو بھلائی اور برائی کو تولنے کا یا اچھی بری چیز کو دیکھنے کا جو نظریہ ہے، یہ نظریہ ہر کسی کا ایک دوسرے سے الگ ہے۔ تو لہذا جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسے پیدا کیا کہ ہم میں کا ہر آدمی کا نظریہ دوسرے سے الگ ہے، تو اختلاف کی ایک بڑی وجہ ہے، اور یہ چیز ہمارے اندر فطری ہے۔ جہاں تک اس چیز کی بات کہیں تو یہ چیز کوئی غلط نہیں ہے کہ انسان کا نظریہ دوسرے سے الگ ہو۔ اگر آپ خود انبیاء کی سیرت میں دیکھیں تو کتنے ایسے انبیاء ہیں جن کا نظریہ دوسرے نبی سے الگ ہوتا تھا۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 انبیاء کا ذکر کیا، باپ اور بیٹے کا ذکر کیا، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے ایک فیصلہ آیا، ایک آدمی آیا اور وہ کسان تھا، کہنے لگا کہ فلاں آدمی کی بکریاں میرے کھیت میں داخل ہو گئیں اور میرے کھیت کو نقصان پہنچا دیا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے سلیمان علیہ السلام کو ہمیشہ اپنی مجلس میں رکھا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہیں، آدمی آتا ہے، شکایت کرتا ہے، حضرت داؤد فیصلہ کر دیتے ہیں کہ جن بکریوں نے تمہارے کھیت کو نقصان پہنچایا وہ بکریاں تمہاری ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام روک دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابا جان ذرا رکیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس فیصلے پر دوبارہ غور کرتے ہیں اور اسے بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ بکریاں کھیت والا لے جائے اور ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے، اس وقت تک فائدہ اٹھائے جب تک کہ اس کھیت کو یہ بکری والا درست نہ کر دے، جیسا پہلے تھا ویسا کر دے۔ لہذا نہ بکری والے کا نقصان ہوا نہ کھیت والے کا نقصان ہوا۔ اس اعتبار سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا۔ تو آپ دیکھیں کہ باپ بیٹے ہیں، دونوں نبی ہیں، اس کے باوجود بھی دونوں کے دیکھنے میں اور فیصلہ کرنے کا نظریہ الگ ہے، کیونکہ یہ ہماری فطری چیز ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ تو اختلاف کی ایک اہم وجہ یہی ہوتی ہے
کہ ہمارا جو دیکھنے کا نظریہ ہے چیزوں پر اور اشیاء پر حکم لگانے کا جو نظریہ ہے ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے۔ اختلاف کی دوسری وجہ جس کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے یا اختلاف کا سبب کہیں، یہ خواہش پرستی ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اندر خواہش پرستی جنم لے لیتی ہے۔ جب آدمی اپنے خواہش کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اچھی اور بری چیز سے کے بیچ میں وہ فیصلہ نہیں کر پاتا۔ وہ آدمی غور نہیں کر پاتا کہ یہ جو معاملہ میرے سامنے ہے یہ میرے لیے بھلا ہے یا برا ہے۔ ہر چیز کو ایک نظریے سے وہ آدمی ہانکنے لگتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خواہش پرستی کا قرآن میں بکثرت ذکر کیا، اور آپ دیکھیں کہ قرآن میں جہاں پر بھی خواہش پرستی کا ذکر کیا گیا ہر جگہ اس کو برا قرار دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ مَنْ فِيهِنَّ، اگر ہم حق کو، اگر ہم سچائی کو لوگوں کی خواہش کے اعتبار سے کر دیتے تو آپ دیکھتے کہ زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جتنی چیزیں سب کے سب فساد میں مبتلا ہو جاتی۔ اگر آپ دیکھتے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو نیکی یا برائی، جو حق سچائی ہمارے سامنے ہے یہ ہماری خواہشوں کے اعتبار سے نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اس حق کو ہم لوگوں کی خواہش کے اعتبار سے جیسے وہ چاہتے ہیں ویسا کر دیں تو زمین و آسمان میں فساد برپا ہو جائے گا۔ اور یہی وہ خواہش پرستی تھی، یہی وہ خواہش پرستی تھی جس کی وجہ سے شیطان نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حضرت آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ شیطان خواہش پرستی میں مبتلا ہو گیا، کہنے لگا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ میں آدم کو کیسے سجدہ کروں جبکہ آدم کی خلقت الگ ہے، میری خلقت الگ ہے۔ تو خواہش پرستی میں شیطان مبتلا ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے گمراہ قرار دیا اور قیامت تک کے لیے اسے ملعون کہا۔ قرآن میں ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش پرستی، اپنی خواہش کی اتباع کرنے کی وجہ سے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور یہ بے علم بھی لوگ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی مذمت بیان کی۔ تو لہذا اگر کسی شخص کے اندر خواہش پرستی آ جاتی ہے کہ وہ اپنی دل کی بات ماننے لگتا ہے تو سمجھیں وہ ہر کس و ناقص سے اختلاف کرتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ ایسا دیکھیں گے جو کسی کی بات نہیں مانتے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دل کی بات مانتے ہیں، جو اپنی خواہش کی اتباع کرتے ہیں۔ ہماری شریعت کہتی ہے کہ آپ نرمی سے معاملہ کریں، درگزری کا معاملہ کریں۔ اگر ہمارے معاشرے میں کسی ایسے شخص کو آپ دیکھیں جو ہر کسی سے اختلاف کرتا ہے تو جان لیجئے کہ وہ آدمی خواہش پرستی میں مبتلا ہے، وہ آدمی خواہش پرستی میں مبتلا ہے، کیونکہ اختلاف کے اہم اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے۔ تیسری چیز جس کی وجہ سے اختلاف ہو سکتا ہے یا اختلاف کی وجہ بنتی ہے وہ ہے تکلیف پہنچانا۔ کسی بھی شخص کو اگر آپ اپنی ذات سے، اپنی زبان سے، اپنے کردار سے یا کسی ایسی اپنی حرکت سے کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو یقیناً وہ آدمی آپ سے اختلاف کرے گا۔ اگر میں کسی شخص کو تکلیف پہنچاؤں یا کوئی شخص مجھے تکلیف پہنچائے تو تکلیف کی وجہ سے دل جدا ہو جاتے ہیں، شیطان داخل ہو جاتا ہے اور اختلاف یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اگر ہم سیرت کو دیکھیں، اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو پیدا کیا، حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ میں تقریباً 10 قرون کا فاصلہ تھا، 10 صدیوں کا فاصلہ تھا۔ تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت نوح کے بیچ میں جو 10 صدیاں گزری یہ سب کے سب مسلمان تھے، سب کے سب ایمان والے تھے، شیطان ان کے بیچ میں داخل نہیں ہوا تھا۔ لیکن جب ایسے حضرت نوح علیہ السلام کا وقت آیا تب تک شیطان ان میں داخل ہو جاتا ہے، شوہر اور بیوی کے بیچ میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے، جماعت اور اہل جماعت کے بیچ میں اختلاف پیدا کر دیتا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شیطان کو اتنی ملکت دے دی، اتنی طاقت دے دی کہ اس نے اختلاف کو اس طرح برپا کر دیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے ہی غافل ہو گئے اور انہوں نے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا۔ تو یہ خواہش پرستی کی ایک وجہ ہوتی ہے، اور کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایذا رسانی، جو تکلیف، اگر کسی بھی شخص کو آپ تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس تکلیف کی وجہ سے وہ آدمی اختلاف کا شکار ہو سکتا ہے۔ جہاں تک تکلیف کی بات ہے، ہماری شریعت کا اصول ہے اور قاعدہ ہے کہ شریعت نے منع کیا کہ آپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، نہ آپ دنیاوی کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں اور نہ دین کے اندر کسی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں۔ جہاں تک دنیاوی تکلیف کی بات ہے، اگر اسے جسمانی تکلیف کہا جائے تو جہاں تک جسمانی تکلیف کی بات ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ سختی سے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما عظیما، کہ جو لوگ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو بغیر کسی حق کے تکلیف دیتے ہیں یقیناً ان لوگوں نے ایک بڑا بہتان کما لیا جس کا نتیجہ قیامت کے دن ان کو دیا جائے گا۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی جو مومنین کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اب یہ تکلیف جسمانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر آپ غور کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کا چھوٹی چیز میں خیال کیا، اور آپ نے منع فرمایا کہ کسی مسلمان کے فعل سے یا کسی کردار سے کسی بھی آدمی کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا مر احدکم بمساجدنا او اسواقنا ومعه نبل فلیمسک علی نصلها۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم میں کا کوئی آدمی ہم مسلمانوں کی مسجد کے پاس سے گزرے یا مسلمانوں کے بازار کے پاس سے گزرے جہاں پر بھیڑ ہوتی ہے، اور اس آدمی کے ساتھ یا تو نیزہ یا تو تیر ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس آدمی کو چاہیے کہ جو اس کی نوک ہے اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑ لے۔ اگر کوئی آدمی مسلمانوں کے مسجدوں کے پاس سے گزرتا ہے، مسلمانوں کے بازار میں سے گزرتا ہے، اس کے دار کوئی نوکیلی چیز ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس آدمی کو چاہیے کہ اس نوکیلی چیز کو، اس کی نوک کو پکڑ لے کہ لا یصیب احد المسلمین بشیء، ایسا نہ ہو کہ اس کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو جائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خیال کیا کہ کسی آدمی کو آپ اپنے ذات سے جسمانی اعتبار سے ذرہ برابر بھی تکلیف نہ پہنچائیں، کہ کیونکہ جب تکلیف کسی کو پہنچتی ہے تو اختلاف کا ایک راستہ وہاں پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی اختلاف کو دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستوں پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات، کہ راستوں میں مت بیٹھا کرو، کیونکہ مسلمان عورتیں جب ان راستوں سے گزرتی ہیں تو ان کی نگاہیں ان پر جاتی ہیں جس کی وجہ سے تکلیف ہو جاتی ہے۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا کہ کوئی آدمی اگر ایسا درخت ہے جو سایہ دار درخت ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر قضائے حاجت سے منع کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اس درخت سے کوئی انسان یا جانور فائدہ اٹھا سکے، اور اگر کوئی ایسا درخت ہے سایہ دار ہے، اس کے اندر اس کے پاس اگر کوئی آ کے قضائے حاجت کر دیتا ہے، کوئی سایہ لینا چاہتا ہے تو اس آدمی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جسمانی اعتبار سے ہر اس تکلیف سے منع کر دیا جو کسی شخص سے کسی شخص کو ہو سکتی ہے۔ تو تکلیف کا پہنچانا یہ اختلاف کی ایک اہم وجہ ہے۔ یہ تو ہوئی جسمانی تکلیف۔ جہاں تک جسمانی تکلیف کا ایک آخری حد کیا ہے کہ آپ کسی کو گالی دیتے ہیں یا کسی پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ تو بہت زیادہ ہو گیا، شریعت نے اسے سختی سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی مومن کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور اس پر ہاتھ اٹھا دینا یہ کفر ہے۔ کسی مومن کی عزت کو پامال کر دینا یا کسی پر ہاتھ اٹھا دینا، اور آخری حد یہ ہے کہ آپ کسی کو قتل کر دیں، تو شریعت نے تو قتل کے جرم کو بڑا عظیم بتایا۔ بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پر غور کریں کہ کسی آدمی کو قتل کر دینا، خاص کر وہ آدمی جو مومن ہو، مسلمان ہو، اس کے جرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا عظیم بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو ان اہل السماء والارض اشرکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ یہ جتنے زمین والے ہیں سب کے سب مل جائیں، یہ جتنے آسمان والے ہیں سب ایک ساتھ اکٹھا ہو جائیں اور ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں۔ آپ اس حدیث پر غور کریں، زمین کے اندر کون کون ہیں؟ زمین کے اندر انبیاء ہیں، صالحین ہیں، شہداء ہیں، اور اس کے علاوہ نیک لوگ ہیں۔ آسمان میں فرشتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے بڑے بڑے بزرگ فرشتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ سارے آسمان والے اکٹھا ہو جائیں، سارے زمین والے مل جائیں اور صرف ایک مومن کے قتل میں شریک ہو جائیں، اللہ فرماتا ہے لَأَكَبَّهُمُ اللَّهُ فِي النَّارِ، اللہ سب کو جہنم میں پھینک دے گا، لیکن اس مومن کے قتل کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا۔ تو یہ مومن کے قتل کا جرم ہے، مومن کے قتل کرنے کا جرم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح بتا دیا۔ تو آپ جسمانی اعتبار سے ہر تکلیف سے بچیں جو کسی مسلمان کو آپ دے سکتے ہیں۔ جہاں تک روحانی تکلیف ہے، یعنی ایسی تکلیف جو جسمانی نہیں ہوتی ہے، جسے ہم روحانی کہہ سکتے ہیں، ان تمام تکلیف سے بھی بچایا گیا کہ آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، لہذا غیبت کو حرام قرار دیا گیا۔ غیبت کیا ہے؟ غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی کا ذکر اس کے پیٹھ پیچھے کریں، اگر اس کو پتہ چلے تو برا لگے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اگر منطقی اعتبار سے دیکھا جائے تو کسی کی برائی کرنے میں اتنا بڑا جرم کیوں بتایا گیا؟ کیونکہ یہ اختلاف کی ایک وجہ بن جاتی ہے۔ اگر کسی شخص کی آپ غیبت کرنے لگتے ہیں، اس کو پتہ چل جاتا ہے تو وہ آپ سے نفرت کرنے لگتا ہے، جبکہ یہ امت اتحاد والی امت ہے اور اختلاف سے بچایا گیا، غیبت کو حرام قرار دیا گیا۔ اسی طرح حسد ہے، اسی طرح چغلی ہے، ان سارے گناہوں سے ہمیں منع کیا گیا تاکہ یہ امت متحد بن کر رہ جائے۔ تو یہ ہوئی دنیاوی تکلیف۔ جہاں تک دینی تکلیف کی بات ہے کہ آپ دین کے اندر رہ کر کسی کو کیسے تکلیف پہنچا سکتے ہیں،
دین کے اندر رہ کر کوئی آدمی اس طرح تکلیف پہنچا سکتا ہے جس کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا صلی احدکم للناس فلیخفف، جب تم میں کا کوئی آدمی نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ نماز کو ہلکی کرے. اس آدمی کو چاہیے کہ نماز کو ہلکی کرے، کیونکہ مقتدیوں میں کوئی ضعیف بوڑھا ہو سکتا ہے، کوئی کمزور ہو سکتا ہے، کوئی حاجت مند ہو سکتا ہے، یا تو کوئی بچے ہو سکتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہ دنیاوی راستے سے کسی کو تکلیف پہنچانی چاہیے اور نہ ہی کوئی دین کا راستہ اختیار کر کے کسی کو تکلیف پہنچانی چاہیے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث مشہور ہے. ایک آدمی آئے، ایک صحابی رسول آئے اور آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت معاذ آپ کے پاس نماز پڑھتے ہیں، ہمارے پاس نماز پڑھانے کے لیے آتے ہیں، مما یطیل بنا، یہ نماز کو بڑا لمبی کرتے ہیں، بڑی لمبی نماز پڑھاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ کا چہرہ مارے غصے کے لال ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کو بلایا اور کہا افتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تم لوگوں میں فتنہ ڈالنا چاہتے ہو، کیا فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت معاذ رضی اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اور کہا کہ جب نماز پڑھاؤ تو نماز کو ہلکی کرو، دین کا کوئی ایسا راستہ اختیار نہ کیا جائے جس سے کسی کو تکلیف پہنچے. اور دین کی تکلیف اگر پہنچانے کی بات ہے دین کے راستے سے، تو بہت سارے لوگوں کو آپ ایسے دیکھیں گے جو چھوٹے بڑے مسئلے میں کسی کو فاسق کہہ دیتے ہیں، کسی کو فاجر کہہ دیتے ہیں، یا اپنی زبان سے کفر کا کلمہ ادا کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں آدمی کافر ہے. تو یہ دین کے راستے ہیں جس کے ذریعے آپ کسی آدمی کو تکلیف پہنچا سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذا قال المسلم لاخیہ کافر یا عدو اللہ فقد باء بها احدهما، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب ایک مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو کافر کہہ دیتا ہے یا اے اللہ کے دشمن کہہ دیتا ہے تو ان دونوں میں سے کسی ایک پر یہ حکم لاگو ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ دنیا کا کوئی راستہ چھوڑا جس سے کسی کو تکلیف پہنچائی جا سکے، نہ ہی دین کے اندر کوئی راستہ ایسا چھوڑا جس کی وجہ سے کسی کو تکلیف پہنچائی جا سکے. کیونکہ یہ تکلیف جب کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو پہنچاتا ہے تو اختلاف کی ایک بڑی اور اہم وجہ بن جاتی ہے. برادران محترم، اب بات چل رہی تھی اسباب الاختلاف کی کہ اختلاف کے یہ اسباب ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے یہاں اختلاف کرنے کے جو اسباب تھے وہ اسباب ہمارے یہاں نہیں ہیں. ان کے یہاں اختلاف ہوتا تھا. سلف صالحین کو دیکھیں، صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، یا ان سے پہلے جب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تب سے دیکھیں جو اختلاف ان کے یہاں ہوتا صرف 3 وجہوں سے ہوتا. اگر کوئی مسئلہ ان کے سامنے آ جائے اور اس مسئلے پر دلیل نہ ہو اور کوئی آدمی اس پر عمل کرنے لگ جائے تو ان کے بیچ میں اختلاف ہوتا. یا یہ کہ کوئی مسئلہ تو موجود ہے لیکن جو دلیل پیش کی جا رہی ہے وہ مسئلہ اور دلیل ایک ساتھ جمع نہیں ہوتے ہیں، دونوں الگ الگ جہت میں ہیں، تو ان کے یہاں اختلاف ہو جاتا جیسے صحابہ کے یہاں ہوتا. لیکن آج ہمارے اس وقت میں ہمارے یہاں جو اختلافات ہوتے ہیں اس کی وجہ الگ ہے. آپ دیکھیں کہ کم علمی ایک ایسا جرم ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہاں اور بیچ میں اختلاف پیدا ہو گیا. آپ کتنے ایسے منہ بولے عالموں کو دیکھیں گے جو چند علماء کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور اپنے آپ کو عالم گردان کر فتویٰ دینا شروع کر دیتے ہیں. یا یہ کہ وہ لوگ علماء کے ساتھ بیٹھ کر یا کتابوں سے علم حاصل کر کے یا یہ کہ نیٹ سے معلومات لے کے اپنے آپ کو اس قابل سمجھنے لگتے ہیں کہ وہ فتویٰ دینے لگتے ہیں، مصلوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، جبکہ علماء کی ایک جماعت ان کے یہاں موجود ہو رہتی ہے. تو یقیناً ہمارے یہاں کم علمی ایک اہم وجہ ہے جس کی وجہ سے ہم آپس میں اختلاف کرنے لگے. جہاں تک کم علمی کی بات ہے تو آپ جان لیں، تو آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں بتائی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانی میں ایک نشانی کیا بتائی کہ قیامت کا وقت جب قریب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ علم کو اٹھا لے گا. اللہ کیسے علم کو اٹھائے گا؟ لوگوں کے دلوں سے، بلکہ یوں کہا گیا کہ علماء فوت ہوتے جائیں گے. جو علماء ربانین ہیں جن کو دین کی سمجھ عطا کی گئی وہ لوگوں کے بیچ سے اٹھتے جائیں گے. تو لہذا علم کا کم ہو جانا یہ اختلاف کی ایک اہم وجہ بن جاتی ہے. اگر آپ قرآن میں پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں 2 لوگوں کا ذکر کیا. صرف 2 قسمیں اللہ نے قرآن میں بتائی گئی. ایک کہا گیا کہ ایک اہل الذکر ہیں، ایک جاننے والے ہیں، اور دوسرا کہا گیا جو نہیں جانتے. ایک جاننے والے ہیں جن کو اہل الذکر سے تعبیر کیا گیا، اور ایک ہیں جن کو قرآن نے کہا کہ لا یعلمون. 2 قسم میں لوگوں کو بانٹ دیے گا. قرآن میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہارے پاس کسی چیز کا علم نہیں ہے تو جن کے پاس علم ہے ان سے تم سوال کرو.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو لوگ بانٹ دی، ایک ہے علم والا اور ایک ہے لا یعلمون جس کے پاس علم نہیں ہے۔ اب جو دوسرا آدمی ہے جس کے پاس علم نہیں ہے اسے حکم دیا جا رہا ہے کہ جس آدمی کے پاس علم ہے اس سے آپ سوال کریں، اس سے آپ معلومات لیں۔ اب کوئی آدمی ایسا ہے جس کے پاس علم نہیں ہے، وہ اہل الذکر سے، علماء سے سوال پوچھتا ہے اور پوچھ کر اس پر عمل کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دوسرے آدمی پر جس کے پاس علم نہیں ہے اور علماء سے سوال کر کے علم حاصل کرتا ہے اس پر اور ایک شرط لگائی اور کہا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، اے وہ آدمی جو تیرے پاس علم نہیں ہے، تم علماء سے سوال کر کے علم حاصل کرتے ہو، ان سے کہا گیا کہ بغیر علم کے تم بات نہ کرو، بغیر علم کے تم بات نہ کرو۔ لہذا علماء ایک ایسی جماعت ہے جن کو بات کرنے کا حکم دیا گیا، اور دوسری ایک ایسی جماعت ہے جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن وہ لوگوں سے، علماء سے سوال کرتے ہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ عمل کریں اور بغیر علم کے بات نہ کریں۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس علم کا آ جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عالم یا یہ کہیں کہ داعی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس علم کے ساتھ دین کی فقاہت بھی موجود ہو، جس کے پاس علم بھی ہو اور علم کے ساتھ دین کی سمجھ بھی ہو، کیونکہ جس آدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ حدیث مشہور ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس آدمی کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یعلمہ الدین، کہ اسے دین کا علم دیا جاتا ہے۔ جہاں تک علم کی بات ہے، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں ہر وہ شخص ایسا ہے جس کے پاس دین کا علم موجود ہے، دین کے جتنے چھوٹے بڑے مسائل ہیں ان کا علم عام لوگوں کے پاس موجود ہے، لیکن علماء وہ ہوتے ہیں، یا یوں کہیں کہ دعوت و تبلیغ کا کام وہ کر سکتے ہیں جن کو دین کی سمجھ عطا کی گئی۔ قرآن میں اگر دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کہتا ہے فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، کہ اس جماعت میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو اٹھ کھڑی ہو، جن کے پاس دین کی سمجھ ہو، دین کے علم کی بات نہیں بلکہ جن کے پاس دین کی سمجھ ہو، تاکہ وہ اٹھ کھڑے ہوں اور لوگوں کے پاس جائیں اور دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ تو لہذا اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صرف علم کا ہونا یہ دعوت و تبلیغ کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس چند مسائل کا علم ہے تو آپ اس پر عمل کریں، اور جہاں تو دعوت و تبلیغ کی بات ہے وہ علماء کے ذمے چھوڑ دیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت کیا بتائی کہ قیامت کا وقت قریب ہوگا تو لوگ علم حاصل کریں گے، علم کی کثرت ہو جائے گی، وہاں پر نیتیں بدل جائیں گی۔ آپ ایک بڑی جماعت کو دیکھیں گے جن کے پاس تھوڑا موڑا علم ہوتا ہے، مصلی پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ممبر پر بیٹھ جاتے ہیں اور دعوت و تبلیغ کے نام پر لوگوں کے سامنے باتیں کرنے لگتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں کہ جو آدمی علماء کے ساتھ بڑھتا ہے، علم والوں کے ساتھ بڑھتا ہے، وہ بھی عالم بن جاتا ہے۔ اور مثال دیتے ہیں کہ جیسے اصحاب کہف کا کتا اصحاب کہف کے ساتھ تھا تو انہی کے ساتھ وہ جنت میں چلا گیا۔ اس طرح کی مثالیں بیجا مثال لوگ بیان کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ اصحاب کہف کا کتا دنیا میں بھی کتا تھا اور جنت میں داخل ہوگا تب بھی کتا ہی بن کر داخل ہوگا، وہ انسان بن کر داخل نہیں ہو سکتا۔ مقام ہر شخص کا الگ ہے۔ اگر آپ کے پاس علم کی کمی ہے تو آپ علماء سے پوچھیں، ان سے معلومات دریافت کریں۔ اگر آپ کے پاس تھوڑا موڑا علم آتا ہے تو اس غرور میں مبتلا نہ ہو کہ آپ دعوت تبلیغ کے کام کو کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت بیان کی۔ کیسے لوگوں کی مذمت بیان کی؟ ان لوگوں کی مذمت بیان کی جن لوگوں کے پاس ایسا علم ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ عام لوگوں کو غافل کر سکیں، جاہلوں کے بیچ میں بیٹھ کر جاہلوں کے سامنے اپنا دبدبہ بنا سکیں، یا یہ کہ اس لیے علم حاصل کرتے ہیں تاکہ علماء سے بحث و مباحثہ کر سکیں، اور لیصرف وجوہ الناس، یہ لوگوں کے چہرے کو اپنے طرف پھیر سکیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فالنار اولی بہ، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ سب سے بہترین ٹھکانہ ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ علم کی کمی ہمارے یہاں اختلاف کی ایک اہم وجہ ہے۔ تھوڑا موڑا علم ہوتا ہے لوگ اختلاف کرنے لگتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی مسئلے میں علم نہیں ہے یا کسی مسئلے میں آپ شک کرتے ہیں تو یہ فطری چیز ہے کہ انسان کو مسائل کا علم نہ ہو تو انسان کے ذہن میں شک آتا ہے۔ آپ علماء سے دریافت کریں اور اس پر عمل کرنے لگ جائیں، لیکن اسی شک کو لوگوں کے سامنے بانٹنا یہ فتنہ پروری ہے، اس فتنے کو پھیلانا ہے۔ اختلاف کی دوسری وجہ جو ہمارے بیچ میں موجود ہے وہ ہے ایمان کی کمی۔
وہ ہے ایمان کی کمی، کہ جس آدمی کے پاس ایمان پختہ ہوتا ہے وہ پہلے عمل کی سوچتا ہے، اس عمل کی جتنا علم اس کے پاس ہے اس کے عمل کی سوچتا ہے۔ صحابہ کرام دیکھیں، صحابہ کرام کو 10 آیتیں پتہ چل جاتی، اس پر سب سے پہلے عمل کرنے کی کوشش کرتے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہم کو 1-2 مسائل پتہ ہوتے ہیں، ہم اس پر عمل کرنے سے زیادہ اور مسائل کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایمان کی کمی یقیناً یہ اختلاف کی ایک بڑی وجہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں واضح یوں فرما دیا کہ یذهب الصالحون الاول فالاول وتبقی حثالۃ کحثالۃ الشعیر، کہ قیامت کا وقت جب قریب آ جائے گا تو جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ایک کے بعد دیگر اٹھا لیا جائے گا، جو نیک لوگ ہوں گے ان کو سب سے پہلے ایک کے بعد دیگر اٹھا لیا جائے گا، یہاں تک کہ آخر میں صرف کچرا بچے گا۔ وہ ایسا کچرا، جب گیہوں آپ صاف کرتے ہیں جو کچرا بچ جاتا ہے، اسی کے مانند نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیتے ہوئے کہا کہ نیک سب اٹھ جائیں گے تو بدکار لوگ یا برے لوگ دنیا میں بچ جائیں گے۔ تو لہذا لوگوں کا اٹھ جانا، لوگوں کا وفات ہو جانا، یہ قیامت کی علامت ہے اور ایمان کی کمزوری ہے، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں یوں بیان کیا کہ جیسے ہی وقت گزرتا جائے گا ایمان کمزور ہوتا جائے گا، ایمان لوگوں کے بیچ میں کمزور ہوتا جائے گا، یہاں تک کہ جب قیامت کا وقت قریب ہوگا تو اس میں کھڑا رہنے والا اس آدمی سے بہتر ہوگا، یا بیٹھا آدمی کھڑے رہنے والے آدمی سے بہتر ہوگا، کیونکہ فتنے اتنے بڑھ جائیں گے اور لوگوں کے پاس علم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 2 اہم وجہ تھی جس کی وجہ سے ہمارے بیچ میں اختلاف موجود ہے۔ پہلی وجہ علم کی کمی، دوسری وجہ ایمان کی کمزوری۔ جب انسان کے اندر ایمان مضبوط ہوتا ہے تو وہ مسائل میں اختلاف سے زیادہ مسائل پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جہاں تک جیسے کہ موضوع ہے جس میں کہا گیا کہ اختلاف کے آداب کیا ہیں، جب اختلاف ہم کرنے لگیں تو کن ادبوں کا خیال کرنا ضروری ہے، تو ضروری ہے کہ شریعت نے جو آداب ہمیں بتائیں ان آداب کا خیال کریں۔ اگر کسی شخص سے یا کسی مسئلے میں آپ کا اختلاف کسی شخص سے ہو جائے یا کسی جماعت کا کسی جماعت سے اختلاف ہو جائے تو ضروری ہے کہ جو آداب شریعت نے ہمیں بتائے ان آداب کا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ سب سے پہلا ادب جس کا خیال رکھنا ضروری ہے جب آپ کا اختلاف کسی شخص سے ہو جاتا ہے یا کسی جماعت یا کسی مذہب و فرقے کے ماننے والے میں اختلاف ہو جاتا ہے، کہ آپ اسے معذور سمجھیں۔ کیسا معذور سمجھیں؟ آپ یہ سمجھیں کہ اس کے پاس حقیقی علم نہیں ہے، وہ آدمی جاہل ہے، اس مسئلے میں اس آدمی کے پاس حقیقی علم نہیں ہے، اس لیے وہ معذور ہے۔ لہذا ہر آدمی کے بارے میں جو آپ کا مخالف ہے تو یہ اختلاف کا ادب ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ اس مسئلے میں اس آدمی کے پاس علم نہیں ہے، اسی لیے وہ آدمی میرے ساتھ بحث کر رہا ہے۔ تو یہ آدمی کسی آدمی کو معذور سمجھنا یہ شریعت کا پہلا ادب بنتا ہے، یہ پہلا ادب ہے اختلاف کا۔ اگر اس ادب کے بارے میں دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر الجہل بالعذر، کہ کسی آدمی کے پاس علم کا نہ ہونا اور اس آدمی کو معذور سمجھا جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو اسلام مٹتا جائے گا، اسلام مٹتا جائے گا، ویسے ہی جیسے کہ آپ کپڑے پر نقش و نگاری کریں اور اس کا خوب استعمال کریں تو جس طرح اس کپڑے پر نقش و نگاری مٹ جاتی ہے ویسے اسلام کا نام مٹتا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حتی لا یدری ما صیام ولا صدقۃ ولا نسک ولا صدقہ، ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ نماز کیا چیز ہے، صدقہ کیا چیز ہے، قربانی کسے کہتے ہیں، ویسر الکتاب فی لیلہ، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ راتوں رات اٹھا لے گا، اللہ قرآن کو راتوں رات اٹھا لے گا۔ جو اس قوم کا سب سے بڑا بزرگ آدمی ہوگا، لوگ اس سے کہیں گے کہ یہ ہمارا دین ہے کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے اپنے باپ دادا کو کہتے سنا کہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارا دین ہے، میں نے اس کو مان لیا۔ تو لہذا سب آدمی نہ ان کے پاس قرآن ہوگا، نہ نماز کے بارے میں جانتے ہوں گے، نہ صدقہ خیرات کے بارے میں پتہ ہوگا، صرف اس کلمے کی بنیاد پر جئیں گے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث بیان کی تو ایک صحابی آ کر کہنے لگے ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو صرف لا الہ الا اللہ ہے، نماز کو چھوڑ کر، صدقہ کو چھوڑ کر، قربانی چھوڑ کر، یہ انہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا، صرف لا الہ الا اللہ سے کیا ہونے والا ہے؟ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ وہ صحابی پھر آئے اور کہا، یہی بات دہرائی۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے 3 مرتبہ اپنے چہرے کو پھیر لیا اور کہا تنجیہم من النار، تم سمجھتے ہو کہ یہ لا الہ الا اللہ ان کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا، جان لو جہنم سے بچنے کے لیے صرف کلمہ ہی ان کے لیے کافی ہو جائے گا۔
صرف یہ کلمہ بغیر نماز کے، بغیر صدقے کے یا اسی طرح قربانی کے، صرف یہ کلمہ ان کو جنت میں پہنچا دے گا، آگ سے بچا دے گا۔ اس حدیث کی تفسیر میں علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہوں گے جو قیامت کے قریب آئیں گے، جن کے پاس علم پہنچا ہی نہیں ہوگا۔ یہ لوگ معذور ہوں گے، جاہل ہوں گے۔ جب انسان جاہل ہوتا ہے، اس کے پاس علم نہیں ہوتا ہے، تو جتنا علم ہوتا ہے اتنے پر عمل کرتا ہے، تو جتنا اس آدمی کے پاس علم تھا اسی علم کے حساب سے اللہ اس کا محاسبہ کرتا ہے۔ تو یہ شریعت کا پہلا اصول ہے کہ اگر کوئی آدمی آپ سے اختلاف کرتا ہے تو آپ سمجھیں کہ اس کے پاس شریعت کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ میرے ساتھ اختلاف کر رہا ہے، کیونکہ عذر بالجہل یہ شریعت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں، آپ نے وہ حدیث بھی سنی ہوگی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک آدمی تھا، جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے بچوں کو جمع کیا، اور بچوں کو جمع کر کے کیا کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور میری ہڈیوں کو ہوا میں اور پانی میں بہا دینا، ہڈیوں کو اور پانی میں بہا دینا۔ اب ہوا کیا؟ آپ سب نے یہ حدیث سنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آدمی کو بخش دیا، معاف کر دیا۔ وجہ کیا بتائی جاتی ہے؟ وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا تھا۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جنت میں گیا کیسے، جبکہ یہ آدمی آخرت کا انکار کرتا تھا۔ اس آدمی نے اپنی ہڈیوں کو جلانے کا اور ادھر ادھر پھینکنے کا حکم کیوں دیا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اللہ دوبارہ اٹھانے والا نہیں ہے، قیامت قائم ہونے والی نہیں ہے۔ تو سوال کرتے ہیں کہ وہ آدمی جنت میں گیا کیسے، جبکہ وہ تو آخرت کا انکار کرنے والا تھا۔ اس آدمی کو جنت اس لیے نصیب ہوئی کیونکہ اسے آخرت کا حقیقی علم نہیں تھا، وہ معذور تھا۔ اگر اس کے پاس آخرت کا علم ہوتا، اس کے بعد یہ حرکت کرتا، تو یقیناً وہ آدمی جہنمی ہوتا، لیکن آخرت کا علم نہیں تھا تو اللہ نے اسے معذور قرار دیا، اس کے گناہوں کو قبول کر لیا۔ تو لہذا اگر انسان کے پاس علم نہیں ہے، جہالت ہے، جہالت میں آ کر کوئی بات کہتا ہے، تو سب سے پہلے اختلاف کا ادب ہے کہ آپ اس کو معذور سمجھیں۔ قرآن کے اندر دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حوارین کا ذکر کیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ رہتے، حوارین کا ذکر کیا، ان کی تعریف قرآن میں کی۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ یہ لوگ جو نبی کے ارد گرد رہتے تھے، انہوں نے ایک ایسا سوال کر لیا جو سوال ظاہراً میں کفر لگتا ہے۔ انہوں نے کیا سوال کیا؟ حضرت عیسیٰ سے کہتے ہیں اذ قال الحواریون یا عیسیٰ ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء، کہتے ہیں اس وقت کو یاد کرو جب حواریوں نے حضرت عیسیٰ بن مریم سے کہا اے عیسیٰ کیا تمہارے رب کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ آسمان سے کھانا نازل کر سکتا ہے؟ کیا اتنی طاقت، اتنی وسعت تمہارے رب کے پاس ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل کرے؟ تو اگر اس جملے کو دیکھیں کہ حواریین نے کتنی بڑی بات کہی، جو نبی کے ساتھ رہتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ آسمان سے مائدہ نازل کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ ان کو کافر کہا، نہ نبی نے ان کو کافر کہا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور اس کی قدرت کا حقیقی علم نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ایسی بات کہی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی آدمی کے پاس علم نہیں ہے، جاہل ہے، اور وہ آدمی بحث کرتا ہے یا کوئی بھی آدمی آپ سے بحث کرتا ہے، تو اسلام کا اختلاف کا سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ آپ اس آدمی کو جاہل سمجھیں، اس مسئلے میں وہ آدمی جاہل ہے۔ اگر آپ دیکھیں ہمارے سلف صالحین کو دیکھیں، امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک زندہ مثال ہے اس میں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو معتزلہ ہیں اور جو جہمیہ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ جہمیہ اور معتزلہ یہ دو ایسے فرقے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بہت سارا ایسا عقیدہ رکھتے ہیں جو کسی بھی ماننے والے کو اسلام سے نکال سکتا ہے۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، یہ جو عقیدہ، اس عقیدے کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو عقیدہ یہ آدمی جس عقیدے کو مانتا ہے، اگر کوئی آدمی اس عقیدے کو مانتا ہے تو وہ کافر ہے، وہ آدمی کافر ہے۔ تو معتزلہ کی ایک جماعت امام ابن تیمیہ کے پاس آتی ہے، ایک جماعت ان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں، ہم نے سنا ہے کہ آپ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جواب سنیں، عذر بالجہل، کسی آدمی کے پاس علم کا نہ ہونا اور جو آدمی آپ سے اختلاف کرے تو حکم بدل جاتا ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا جواب سنیں، وہ کہتے ہیں لو وافقتکم لما تقولون لکنت کافرا مریدا، کہتے ہیں کہ جو بات، جو عقیدہ تم مانتے ہو، اگر اس عقیدے کو میں ماننے والا بن جاؤں، اس عقیدے کو میں مانوں تو میں کافر ہوں، لیکن تم میرے نزدیک کافر نہیں ہو۔ جو عقیدہ تم مانتے ہو اس عقیدے کو میں ماننے والا بن جاؤں تو میں کافر ہوں، لیکن تم میرے نزدیک کافر نہیں ہو، اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ ان لوگوں میں سے ہو جن کو اس علم کے بارے میں جہالت رکھا گیا، اس مسئلے میں تم کو علم نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں کہ جو عقیدہ تم مانتے ہو یہ کفر ہے،
اس علم کے بعد اگر اس عقیدے کو مانوں تو میں کافر ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگوں کے پاس وہ علم نہیں ہے جو میرے پاس ہے، اس لیے تم میرے نزدیک کافر نہیں ہو۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مسئلہ کتنا عظیم تھا۔ اگر آج جو ہم جماعتوں کے ساتھ اختلاف کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی کیوں نہ جماعت ہو، اگر اس جماعت کے ساتھ اختلاف کرتے وقت آپ اس ادب کا خیال کریں اور سمجھیں کہ سامنے والا چاہے وہ کسی رفع الیدین کے مسئلے میں ہو یا کسی بھی مسئلے میں آپ کے ساتھ اختلاف کرتا ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ اس آدمی کے پاس اس کا علم نہیں ہے، اس لیے وہ اختلاف کر رہا ہے، وہ معذور ہے، تو آپ کبھی اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اور جو لوگ چھوٹے چھوٹے مسئلے پر جماعتوں کو یا اشخاص کو کافر کہتے ہیں، یقیناً یہ ایسے لوگ ہیں، چاہے وہ علماء کی کتنی بڑی جماعت کیوں نہ ہو، یہ ایسے لوگ ہیں جن کی فقاہت اللہ تبارک و تعالیٰ نے چھین لیے۔ لہذا اختلاف کا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ سامنے والے کو معذور سمجھیں کہ اس کے پاس حقیقی علم نہیں ہے۔ دوسری چیز، اگر آپ کا کسی شخص سے اختلاف ہو جائے، چاہے وہ اختلاف دینی اختلاف ہو یا دنیاوی اختلاف ہو، تو آپ اپنے مخالف کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کریں۔ یہ اختلاف کا دوسرا ادب ہے، آپ اپنے مخالف کے ساتھ ہمیشہ نرمی کا برتاؤ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں کا کوئی آدمی اس وقت تک حقیقی مومن نہیں ہو سکتا یا ایمان کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ تم اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ آپ ہمیں کا کوئی شخص نہیں پسند کرے گا کہ مجھے کوئی کافر کہے، میں نہیں پسند کروں گا کہ کوئی میرے ساتھ بدتمیزی سے بات کرے، میں نہیں پسند کروں گا کہ میرے سامنے کوئی چلائے۔ ہر آدمی اس ادب کو چاہتا ہے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ تمہارا نفس اچھا ہو تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اپنے مومن بھائی کا خیال کریں، کسی کو آپ کافر نہ کہیں، کسی کے سامنے آپ بدتمیزی سے بات نہ کریں، چاہے وہ آدمی قوم کا سب سے حقیر آدمی کیوں نہ ہو، آپ اس کے ساتھ نرمی کا تعامل کریں، اچھا تعامل کریں۔ تو یہ مخالف کے ساتھ تعامل کرنا ہے، خاص کر اس آدمی کے ساتھ جو آپ کے ساتھ اختلاف کرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندہ مثالیں دیکھیں۔ ایک آدمی آتا ہے مسجد میں پیشاب کرنے لگتا ہے، صحابہ اکرام اٹھ کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اس آدمی کو جواب دے سکیں، اس کو ڈانٹ سکیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، وہ آدمی غلط کام کر رہا ہے، مخالف کام کر رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکتے ہیں، کہتے ہیں رک جاؤ، اس کو پیشاب مکمل کرنے دو۔ پیشاب مکمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بلاتے ہیں، پیار سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ ان کاموں کے لیے نہیں بنایا گیا، یہاں اللہ کے ذکر کو بلند کیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل اس نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا اور کہا کہ اے اللہ تو مجھ پر رحم فرمانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرمانا، اس کے علاوہ کسی پر رحم مت فرمانا۔ وہ آدمی مخالف ہے، غلط کام کر رہا ہے، لیکن شریعت حکم دیتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی غلط تعامل کرے، آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہو، تو آپ نرمی سے ادب کو پیش کریں، اپنے نرمی کا برتاؤ اس کے ساتھ دکھائیں۔ ایک صحابی رسول تھے جن کا نام خوات بن جبیر آتا ہے، انہوں نے بھی ایک ایسی غلطی کی تھی۔ آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کا علاج کیسے کیا۔ حضرت خوات بن جبیر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تھے، وہاں پر حضرت خوات بن جبیر اپنے خیمے سے باہر نکلے تو کیا دیکھا کہ عورتوں کی ایک جماعت بیٹھی ہے، گفتگو کر رہی ہے، ان کو وہ عورتیں پسند آ گئی۔ خیمے میں لوٹے، جو کپڑا پہنا تھا اتار کے اچھا کپڑا پہن کر ان عورتوں کے پاس جا کر بات کرنے لگے۔ تھوڑی دیر ہوتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں، حضرت خوات بن جبیر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکلتے ہوئے دیکھ لیا، چہرہ چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم یہاں کر کیا رہے ہو، عورتوں کی مجلس میں بیٹھے ہو، کر کیا رہے ہو؟ تو حضرت خوات کہنے لگے اے اللہ کے نبی، میری ایک اونٹ ہے جو بھاگ گیا ہے، اس کو باندھنے کے لیے میں رسی ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے، حضرت خوات ان کے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ عراق نام کی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے جو عرفات میں ہے۔ آپ نے اپنی چادر نکال کر ان کو دی اور آپ نیچے جا کر قضائے حاجت کرنے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کر کے آئے، چادر پہنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس اونٹنی کا کیا ہوا جو بھاگ گئی تھی؟ حضرت خوات بن زبیر سمجھ گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارا معاملہ جانتے، شرمائے، واپس جانے لگے۔ حضرت خوات بن جبیر کہتے ہیں کہ جب تک میں مدینہ نہیں پہنچا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کرتے تو کہتے کہ اے ابو عبداللہ وہ بھاگی ہوئی اونٹنی کا کیا ہوا؟ مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے کہ باندھنے کے لیے ابھی بھی کچھ ملا کہ نہیں؟ تو حضرت خوات بن جبیر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل دیکھیں، غلطی کرتے ہوئے آپ نے دیکھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعامل کتنا پیارا کیا۔ یہاں تک کہ مدینہ پہنچے، حضرت خوات بن زبیر نماز پڑھنے لگے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے آئے، نماز پڑھنے لگے۔ حضرت خوات نے جان بوجھ کر نماز کو لمبا کیا، کہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملاقات کر کے اسی سوال کا جواب نہ دینا پڑے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کرتے رہے، حضرت خوات اٹھ کر جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر پوچھتے ہیں اے ابو عبداللہ اس بھاگی ہوئی اونٹنی کا کیا ہوا؟ تو کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اس اونٹنی کو اسلام نے باندھ دیا۔
یعنی اب میں سمجھ گیا کہ اسلام کے اندر یہ طریقہ نہیں ہے، اس اونٹنی کو اسلام نے باندھ دیا، بات ختم، اب اس کے بعد میں ایسا کرنے والا نہیں ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تعامل تھا اس آدمی کے ساتھ جو غلطی کرتا ہے، جو مخالف ہے۔ تو شریعت کا یہی اصول ہے، یہی ادب ہے کہ اگر آپ کا کسی کے ساتھ اختلاف ہے تو آپ نرمی کے پہلو کو ہمیشہ غالب رکھیں، اور نرمی کے پہلو کو غالب رکھتے اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات آئی، آپ جانتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ جیل میں گزارا، ان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا، انہوں نے وہاں بہت ساری کتابیں لکھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ کا ضد ہے، جو آپ کا مخالف ہے، جو آپ کا دشمن ہے، اس کے ساتھ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مسلک کیسا تھا، آپ کی رائے کیا تھی؟ انہوں نے اپنے تلمیذوں کے پاس، اپنے شاگردوں کے پاس ایک خط لکھا، اس خط میں وہ دعائیں دے رہے تھے ان لوگوں کو جن لوگوں نے امام ابن تیمیہ کو جیل میں ڈالا تھا، جو لوگ وجہ بنے تھے جیل میں جانے کی، ان سب کو دعا دیتے، کہہ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، اور جو لوگ یہ دنیا میں بھلائی چاہتے ہیں، آخرت میں بھلائی چاہتے ہیں، اللہ سب ان کو بھلائی دے، کیونکہ یہ لوگ وہ ہیں جن کی وجہ سے میں جیل میں آیا اور آخر اتنی ساری کتابیں میں نے جیل میں لکھ دی۔ معاملہ ایک ہے لیکن سوچنے کا طریقہ الگ ہے۔ انسان نگیٹیوٹی کے علاوہ پازیٹیوٹی سے سوچ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے میں جیل میں آیا، ان کی وجہ سے مجھے تفرغ حاصل ہوا، اتنی سارے میں نے کتابیں لکھ دی، یقیناً کتابوں کی وجہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے جیل میں ڈالا، ان کے لیے دعائیں لکھ رہے تھے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی مخالف ہے، آپ کا مخالف ہے، تو یہ مخالفت کا یعنی اختلاف کا دوسرا ادب ہے کہ آپ اس کے ساتھ نرمی سے تعامل کریں، اچھے سے برتاؤ کریں۔ اسی طرح ادب الخلاف میں سے، یعنی اختلاف اگر کسی سے ہو جائے، اس کے آداب میں سے یہ ہے کہ کبھی بھی آپ معافی کے پہلو کو غالب رکھیں۔ جب اختلاف ہو جاتا ہے، جب کسی شخص کی لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے تو یقیناً آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، جماعتوں کے بیچ میں اختلاف ہو جاتا ہے تو بہت ساری نازیبہ حرکتیں ہو جاتی ہیں۔ تو ہماری شریعت کا پہلا ادب یہ ہے کہ آپ ہمیشہ معافی کے پہلو کو غالب رکھیں، پرانی چیزوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ جیسے آج ہم کہتے ہیں کہ موو آن ہونا چاہیے، انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے والی چیزیں چھوڑ دینا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اس کی زندہ تصویر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا جاتا ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، لا کر اونٹ کی اوجڑی ڈالی جاتی ہے، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے اصحاب کو مارا جاتا ہے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کیا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ رہے تھے، کعبہ کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں اے کعبہ، مجھے تم سے بڑی محبت ہے، اگر یہ قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی تو میں کبھی تیرے پاس سے نہیں جاتا۔ اللہ نے وعدہ کیا کہ جس رب نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے وہ رب آپ کو دوبارہ لوٹائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کر کے دوبارہ مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے آپ کے اہل خانہ کو تکلیف دی، آپ کے صحابہ کو قتل کیا، سب کو سامنے دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا پہلو اختیار کیا؟ آپ نے معافی کا پہلو اختیار کیا، جبکہ یہ آپ کے دشمن تھے، آپ کے مخالف تھے۔ تو یہ مخالفت یعنی اختلاف کا ایک اہم ادب ہے کہ آپ سامنے والے کے ساتھ ہمیشہ معافی کا معاملہ کریں۔ اسی طرح اہل طائف کے ساتھ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر طائف میں ان کو دعوت تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، ان لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا لہو لہان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہتے ہوئے پیر تک پہنچ گیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جواب میں آپ نے کیا کیا؟ ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان پر رحم فرمانا، مجھے امید ہے کہ اگر یہ ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے نسل میں جو آئیں وہ ایمان لائیں۔ تو مخالف جو آپ کا ہے اس کی ادب میں سے، اختلاف کے ادب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ ہمیشہ آپ معافی کے پہلو کو غالب رکھیں۔ اسی طرح اختلاف کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا کام بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اگر آپ کی دعوت و تبلیغ سے، آپ کی زبان سے چھوٹے سے زیادہ، چھوٹے فائدے زیادہ، نقصان زیادہ ہو تو انسان کو اس کام سے رک جانا چاہیے۔ یہ اختلاف کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے کہ اگر آپ کسی پر انکار کرتے، مثال یوں کہیں کہ ایک جگہ ہے جہاں پر چند لوگ برا کام کر رہے ہیں، آپ جا کر انہیں منع کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا حرام، اس سے اسلام منع کر رہا ہے، ہوتا یہ ہے کہ وہ لوگ بدلے میں اس آدمی کو قتل کر دیتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیں فائدہ کیا ہوا، نقصان کیا ہوا، دونوں کا موازنہ کریں، فائدہ کم ہوا، نقصان زیادہ ہوگا کہ جان چلے گی۔ تو اسلام کہتا ہے کہ جب کہیں پر فائدہ کم نقصان زیادہ ہو تو انسان کو نقصان کا خیال کرتے اس فائدے کو چھوڑ دینا چاہیے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک معاملے میں فائدہ ہے، ایک میں نقصان ہے، تو نقصان کا خیال کر کے فائدے کو چھوڑ دیا جائے۔ اس کی زندہ مثال دیکھیں، منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے رہا کرتے، آپ کے پیچھے نماز پڑھتے، آپ جانتے تھے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو قتل نہیں کیا، آپ کے ہاتھ میں تھا کہ آپ چاہے تو قتل کر دیتے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ منافقوں نے مسلمانوں کے بیچ میں لڑائی لگا دی،
ایک طرف سے مہاجر کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا للمہاجرین، ایک طرف انصار کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یا للانصار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی، آپ خیمے سے باہر نکلے اور کہنے لگے ما بال دعو الجاہلیہ، یہ جاہلیت کی پکار کیوں ہے، یہ گروہ بازی کیوں ہو رہی ہے؟ جبکہ منافقین وہاں کھڑے ہو کر کہنے لگے کہ یہ مہاجرین جن کو ہم نے پناہ دیا، ہمارے پاس آئے، ننگے بدن ننگے جسم تھے، ہم نے ان کو کپڑا دیا، یہ آج ہمارے خلاف کھڑے ہیں، جب ہم مدینہ جائیں گے تو ان ذلیلوں کو مدینہ سے نکال دیں گے۔ ایسی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کی گئی، آپ چپ تھے۔ حضرت عمر آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی اجازت دے میں اس کی گردن مار دوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ لوگوں کو آپ یہ کہتے سنیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہی ساتھیوں کو قتل کرتے ہیں، اگرچہ وہ منافق ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، فائدہ کم تھا نقصان زیادہ تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصان کا خیال کرتے ہوئے اس فائدے کو چھوڑ دیا۔ منافقین جو آپ کے پیچھے نماز پڑھا کرتے، تو یہ اختلاف کے آداب میں سے ایک اہم ادب ہے کہ کبھی بھی آپ کوئی کام کرنا چاہیں، کسی کو دعوت و تبلیغ کرنا چاہیں یا کوئی بھی اچھا کام کرنا چاہیں، جہاں پر فائدہ اور نقصان دونوں برابر کا ہو یا نقصان زیادہ ہو تو نقصان کا خیال کر کے اس کام کو چھوڑ دینا بہتر ہے۔ یہ اختلاف کے آداب ہیں۔ اگر جہاں تک اختلافات کو دیکھا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ دیکھیں کہ صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہوا۔ سب سے پہلا اختلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو جاتا ہے، صحابہ کے بیچ میں کھلبلی مچ جاتی ہے کہ وہ نبی جن کو رحمت اللہ عالمین بنا کر بھیجا گیا، جن کو دن رات نماز پڑھاتے ہوئے دیکھ کر صحابہ خوش ہوا کرتے، آپ کے ہاتھ چومتے، آپ کے وضو کے پانی کو صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے، اچانک ان کی انتقال کی خبر پھیل جاتی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عمر یہ سوچتے ہیں کہ یہ منافقوں کی پھیلائی ہوئی چال ہے، تلوار کو کھینچ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا کی قسم جو آدمی یہ کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا۔ حضرت ابو بکر کو پتہ چلا، حضرت ابو بکر آئے، لوگ ارد گرد ہیں، حضرت عمر تلوار کھینچے ہوئے ہیں۔ حضرت عمر سے حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا حالف علی رسلک، کہتے ہیں کہ اے قسم کھانے والے تھوڑا رک جاؤ، اے قسم کھانے والے تھوڑا رک جاؤ۔ لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہوئے اور کہنے لگے انک میت و انہم میتون، اے نبی آپ انتقال کرنے والے ہیں اور جتنے آئیں گے سب انتقال کرنے والے ہیں۔ پھر دوسری آیت پڑھی، دوسری آیت پڑھتے ہوئے کہا وما محمد الا رسول، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے، اگر یہ آپ کے بیچ میں سے چلے جائیں، انتقال کر جائیں، رفیق الاعلیٰ پہنچ جائیں یا ان کو قتل کر دیا جائے، کیا تم نبی کے دین کو چھوڑ دو گے؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ جیسے ہی یہ آیتیں میں نے سنی، جو تلوار اور سینے کو تان کر کھڑے ہوئے تھے، تلوار ہاتھ سے چھوڑ دی، سر کو نیچے جھکایا اور رونے لگے۔ یہ صحابہ کے بیچ میں اختلاف ہوتا، لیکن جب بات سمجھ میں آ جاتی فوراً اس اختلاف سے رک جاتے۔ حضرت ابو بکر عمر کے بیچ میں دیکھیں تو ایک بڑے اختلافات ہیں جو ان دونوں کے بیچ میں ہوئے، لیکن کبھی اختلاف کی وجہ سے نہ ان دونوں کے دل میں کبھی بغض عداوت آئی۔ حضرت ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتے تھے، اگر وہ زکوٰۃ سے انکار کر دے تو میں ان سے لڑائی کروں گا، یہاں تک کہ گھوڑے کو باندھنے کی جو لگام آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیتے تھے، اب انکار کرے تو ان سے میں لڑائی کروں گا۔ حضرت عمر کی رائے الگ تھی۔ حضرت عمر کہنے لگے یہ نئے نئے مسلمان ہیں، آپ ان پر کیوں سختی کرتے ہیں؟ لیکن حضرت ابو بکر اپنی رائے پر ڈٹے رہے اور برابر ان سے لڑائی کرنے کے لیے آگے بڑھے، اور جب لڑائی کرنے کے لیے حضرت ابو بکر آگے بڑھے تو سر فہرست حضرت عمر خود تھے۔ اختلاف ہوا ضرور، لیکن اختلاف کی وجہ سے ان کی دلوں میں کبھی بھید نہیں آیا، ان کی دلوں میں کبھی ایسی کدورت نہیں پیدا ہوئی۔ تو یہ اختلاف کے بہت سارے آداب ہیں، تو ضروری ہے کہ ہر وہ آدمی جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اگر آپ کا یا آپ کے مسلک کا یا آپ کی جماعت کا کسی کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو سب سے پہلا امر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو معذور سمجھیں، یہ سمجھیں کہ ان کے پاس حقیقی علم نہیں ہے، اور اگر ان کے ساتھ آپ کوئی معاملہ کریں تو نرمی اور پیار و محبت کا تعامل کریں، معافی کے پہلو کو غالب رکھیں، اور جہاں پر نقصان زیادہ ہو ایسے فائدے کو بھی چھوڑ دیں۔ یقیناً اختلاف کے آداب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقی دین کی سمجھ ہمیں عطا فرمائے۔ جو اختلاف ہمارے بیچ میں پایا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے دور کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ہمارے بیچ میں اتفاق و اتحاد کو قائم رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔